والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ حق کے سفیر ہے یہ، بدر منیر ہے یہ، روشن دماغ ہے یہ، روشن ضمیر ہے یہ۔ ان کی وفائیں پیاری، ان کی ادائیں پیاری، ان کی صدائیں پیاری، ان کی دعائیں پیاری ہیں۔ خوش نصیب لوگ وہ ہیں، خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ۔ تو ہمدردی، راحت رسانی، غم گساری بہت اونچے اخلاق میں سے ایک اخلاق۔ اب زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ہمارے مہمان تشریف لائے، تھکے آ رہے، ان کا بھی ہمیں سب سے پہلے خیال رکھنا ہے۔ زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں اب مدرسہ نور اسلام کے طالب علم یحییٰ سرفراز منصوری کو دعوت دوں گا تو آئے اور تلاوت کلام پاک پیش کروں گا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفلا من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس بچے کی تلاوت کلام پاک پڑھنے کو قبول فرمائے۔ یہ جانب سے بچے کو 20 روپے دیے جاتا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور ایک شادی کی طرف سے انعامت کی رقم ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اشرف بھائی علی کی طرف 50 روپے ملے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ حافظ قرآن بنائے، عالم قرآن بنائے، داعی قرآن بنائے، اخلاص اور اخلاص کی دعا سے اللہ علامات فرمائے۔ ہم میں شہری کو اللہ حافظ قرآن بنائے، ہماری اولاد میں حفاظ قرآن، عالم قرآن، عامل قرآن، داعی قرآن پیدا فرمائے۔ اب زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اجل مفتی صاحب کے ساتھ آئے ہوئے مہمانوں میں سے ایک ساتھی عزیر بھائی بڑودی کو دعوت دوں گا کہ وہ آئے اور نظر پیش کریں۔ در نبی کے فقیروں میں نام ہو جائے، در نبی کے فقیروں میں نام ہو جائے، خدا کرے کہ حاصل مقام ہو جائے، در نبی کے فقیروں میں تیری نگاہ تلطف ہو خانہ دل پر، تیری نگاہ تلطف ہو خانہ دل پر، ہو خانہ دل پر، قبول میرا بھی آقا سلام
رسول میرا بھی آقا سلام ہو جائے در نبی کے فقیروں میں سرور جس کا قیامت تک رہے باقی سرور جس کا قیامت تک رہے باقی قیامت تک رہے باقی میرے نصیب میں ایک جام ہو جائے میرے نصیب میں ایک جام ہو جائے در نبی کے فقیروں میں میرے لبوں پہ تیرا نام ہو دم آخر میرے لبوں پہ تیرا نام ہو دم آخر تیرا نام ہو دم آخر سفر حیات کا یوں ہی تمام ہو جائے سفر حیات کا یوں ہی تمام ہو جائے در نبی کے فقیروں میں جو بھی ہوں مجھے نسبت ہے آپ سے آقا میں جو بھی ہوں مجھے نسبت ہے آپ سے آقا مجھے نسبت ہے آپ سے آقا کسی شمار میں یہ بھی غلام ہو جائے کسی شمار میں یہ بھی غلام ہو جائے حضور ساقی کوثر کی مدحت کے طفیل حضور ساقی کوثر کی مدحت کے طفیل میرے کلام کو حاصل دوام ہو جائے میرے کلام کو حاصل دوام ہو جائے در نبی کے فقیروں میں اس دیار کی گلیوں کی خاک بن جاؤں میں اس دیار کی گلیوں کی خاک بن جاؤں عطا جو قربت شاہ انام ہو جائے عطا جو قربت شاہ انام ہو جائے در نبی کے فقیروں میں نام ہو جائے خدا کرے کہ حاصل مقام ہو جائے
ताला इनात करने वालों को कबूल फरमाए, अल्लाह बार बार वहाँ के हाजिर नसीब फरमाए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सही माने में कुर्ब अता फरमाए। अब मैं हमारे मंसूरी समाज के प्रमुख सईद भाई अली भाई मंसूरी उनको दावत दूंगा, कुछ 5 मिनट हमारे सामने बात करूँगा। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। આજની મહેફિલના મુખ્ય મહેમાન એવા મુફ્તી ઇબ્રાહિમ સાહેબ, મુખ્ય અધ્યક્ષ મુફ્તી ઇમરાન સાહેબ, આપના મુફ્તી સાહેબ મુફ્તી ઇબ્રાહિમ સાહેબ, તેમજ આપના જેટલા બી અહીંયા ઉલમા છે, હાફિઝ છે, મૌલવી છે અને સમાજના જે વડીલો સમાજમાંથી ચાલુ રહ્યા છે એ તમામનું આપના મને પહેલાં તો આપણે સ્વાગત કરીએ। આપણે શિક્ષણ પર વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ। આજનો કાર્યક્રમ જ આ શિક્ષણ પર છે, એટલે શિક્ષણ પર જ્યારે વાત કરતા હોઈએ અને આટલી સંખ્યામાં આપણે ભેગા થતા હોઈએ તો આ સમાજમાં એક નવી જાગૃતિ આવી કહેવાય। આપણે પહેલાં એવું કે મુસ્લિમ સમાજ ઇલ્મ એટલે જ્ઞાન, ઇલ્મનો મતલબ થાય જ્ઞાન। મુસ્લિમ સમાજ ઇલ્મ એટલે એવું સમજતો હતો કે ભાઈ આપણે ઇસ્લામી જ્ઞાન મેળવીએ, આપણે પડવા કુરાન મજીદ પડતા શીખીએ કે કિતાબો શીખીએ કે હદીસ બયાન શીખીએ એટલે એને ઇલ્મ કહેવાય। આટલું જ મુસ્લિમ સમાજના અંદર એ સમજદારી હતી। ઇલ્મ એટલે દીન અને દુનિયા બંનેનું જ્ઞાન મેળવ્યું। આપણે એક જ દિશામાં ચાલતા ગયા। આજે શું પરિસ્થિતિ છે કે ભાઈ દુનિયામાં મુસ્લિમ સમાજની વસ્તી અંદાજે 2 અબજ છે। કેટલી છે? 2 અબજ, એટલે કે 200 કરોડ મુસલમાન છે આખી દુનિયામાં, એક અંદાજ। અને યહૂદી વસ્તી 1 કરોડ ને 40 લાખ। યહૂદી વસ્તી કેટલી છે? 1 કરોડ ને 40 લાખ। 142 મુસલમાન સામે માત્ર 1 યહૂદી છે। 142 મુસલમાન સામે 1 યહૂદી છે। યહૂદી સમાજમાં શિક્ષણનું પ્રમાણ 90% છે, મુસ્લિમ સમાજમાં શિક્ષણનું પ્રમાણ 1% છે। આખી દુનિયામાં યહૂદી દેશ એક જ છે, ઇઝરાયલ। આખી દુનિયામાં મુસ્લિમ સમાજના કેટલા દેશો છે? 57। મુસ્લિમ સમાજે શું હાસિલ કર્યું? શિક્ષણથી વંચિત રહ્યો। આજે એક દેશ આખી દુનિયાના દેશોને દબાવી રહ્યો। આ શું છે? ઇલ્મની જ્ઞાન। આપણે જ્ઞાન ના મેળવ્યું એટલે આપણે પછાત રહી ગયા। જસીસને મારનારા યહૂદી હતા। મુસલમાન મતલબમાં ઇસ્લામ અને ખ્રિસ્તી આ 2 ધર્મો વચ્ચે કોઈ તફાવત નથી। તો એનો મતલબ શું થયો કે ઇસ્લામ ને માનનારા અને ખ્રિસ્તી ધર્મને માનનારા આ 2 નજીક હોવા જોઈએ। તેની જગ્યાએ આપણે કેટલા દૂર છે હમણાં। અને યહૂદી જે જસીસનું ખૂન કરનાર છે એ દેશ ક્રિશ્ચન જોડે કેટલો નજીક છે? કેમ હોવું થયું? આપણે શિક્ષણ ના પ્રાપ્ત કરી શક્યા એટલે આ ગોપળગંડોથી મુસલમાનોને દરેક જગ્યાએ વિરોધના અંદર ઉતરવું પડ્યું, વિરોધી દર્શાવાયા। એટલે આપણે આપણા સમાજના લોકોને શિક્ષણનું વ્યવસ્થિત ધ્યાન આપવું પડે। સચિન તેંડુલકરને તો બધા ઓળખતા હશે, અમુક બાબત એવી હશે કે બધાને સમજ પડે એ મુજબ મેં બોલું છું। સચિન તેંડુલકરને બધા સમજતા હશે કે ભાઈ સચિન તેંડુલકર એટલે દેશનો મહાન ક્રિકેટર, દુનિયાનો મહાન ક્રિકેટર કહે તો ચાલે। તમને એવું ખબર નહીં હોય કે સચિન તેંડુલકર 10મા ધોરણની બોર્ડની પરીક્ષામાં નાપાસ થયો, પણ સ્પોર્ટનો એક અલગ ફોટા હોય છે। મુસ્લિમ સમાજના બાળકોને માત્ર શિક્ષણ જ લેવું એવું બી નથી। દરેક
જગ્યાએ આપણે આગળ વધો. મુસ્લિમ સમાજના અંદર આપણે પેદા થયા એટલે આપણે રિક્ષા ચલાવવી, ગેરેજનું કામ કરવું, લારી ધકેલવી, દરજી કામ કરવું, આના માટે આપણે પેદા નહીં થયા. આ કામ ખોટું નથી, એ રોજી રોટી માટે એક પેલું હલાલ જ કામ છે. પણ કહેવાનો મતલબ શું છે કે મુસ્લિમ તો દુનિયા પર રાજ કરવા માટે પેદા થયો છે. મુસ્લિમ તો એક સન્માનની વ્યક્તિ છે. આપણે ઇસ્લામમાં પેદા થયા એ જ મોટી વાત છે. એટલે આપણે તો છે ને એ જગ્યાએ પહોંચવાનું છે અને આપણે પહોંચી ગયા છે કે એકદમ નીચલા સ્તર પર. એટલે આપણે વિચાર કરવાનો છે કે સમાજને ઉપલા લેવલ પર લાવવાનો. એના માટે શિક્ષણ બહુ જરૂરી છે. સામાજિક વ્યવસ્થા આપણે બદલવી પડશે. એના માટે દરેક વ્યક્તિએ મહેનત કરવી પડશે. સચિન તેંડુલકરની વાત આપણે કરતા હતા તો સચિન તેંડુલકર 10મા ધોરણની બોર્ડની પરીક્ષામાં ફેલ થયો, પણ દુનિયાનો મહાન બેટ્સમેન બન્યો. આજે મહારાષ્ટ્ર શિક્ષણ બોર્ડમાં સચિન તેંડુલકરના નામે પહેલો જ પાઠ ભણાવાય છે. પુસ્તકનો પહેલો પાઠ કોના નામે ભણાવાય છે? સચિન તેંડુલકરના નામે. આ એની મહાનતા છે, આ એની બુદ્ધિ ચાતુર્ય છે. ભલે સ્પોર્ટના અંદર સક્સેસ ગયો પણ એની બુદ્ધિ ચાતુર્ય છે. તો આપણે એ રીતના કરવું જોઈએ કે ભાઈ દરેક ફિલ્ડના અંદર જેનું જે રીતના નોલેજ હોય તે નોલેજ રીતના એવું નથી કે ભાઈ આપણે 25 માણસ ભેગા કરી અને એવું નક્કી કરી લઈએ કે આ ભાઈને આગળ વધારવો છે, આ ભાઈની જાહેરાત કરવી છે, આ ભાઈને ઉચકી લેવો છે. પણ આપણે એવું વિચાર કરવાનો કે આપણે ભલે ઉચકીએ પણ એ ભાઈમાં એ નોલેજ છે કે જે જગ્યાએ આપણે પહોંચાડવા માંગીએ ત્યાં પહોંચશે કે કેમ. એટલે આપણે એવા વ્યક્તિને પસંદ કરવું જેવી રીતે કે એક ઘડિયાળ છે. જો કે ભાઈ પાસે એક ઘડિયાળ હતું, એને કીધું કે ભાઈ પેલા ભંગારની વખારમાં જઈને આ ઘડિયાળનો ભાવ પૂછે કે શું આપશે. એટલે એન્ટિક ઘડિયાળ હતું, પેલા ભાઈએ ઘડિયાળનો ભાવ પૂછ્યો ભંગારની વખારમાં જઈને. એટલે કીધું કે ભાઈ 100 રૂપિયા આવશે આ ઘડિયાળ. એટલે છોકરો પાછો આવ્યો એના બાપાને કહે છે કે ભાઈ આ 100 રૂપિયા કહે છે ઘડિયાળના. તો હવે એના બાપાએ કીધું કે કામ કર, ઘડિયાળને આવી જઈને પૂછ્યા બેટા કે આ ઘડિયાળનો શું ભાવ આવશે. એટલે છોકરો ફરી પાછો ઘડિયાળની દુકાને જાય છે અને પૂછે કે આનો શું ભાવ આવશે. ઘડિયાળી કહે છે 500 રૂપિયા આવશે. એટલે ફરી પાછો પપ્પા ઘડિયાળની દુકાને ગયો તો 500 કીધા, ભંગારવાળાએ 100 રૂપિયા કીધા હતા, ઘડિયાળની દુકાને ગયો તો 500 કીધા. એટલે ભાઈ કે એક કામ કર, હવે એન્ટિક વસ્તુઓ જે રાખે છે એની પાસે તું જા. એ શોરૂમ હોય છે કે એના અંદર બધી એન્ટિક વસ્તુઓ રાખે છે, એટલે પેલું મ્યુઝિયમ જેવું હોય છે. તે મ્યુઝિયમ વાળા પાસે જાય છે. એટલે મ્યુઝિયમ વાળો કહે છે કે ભાઈ આ ઘડિયાળ તું ક્યાંથી લાવ્યો? એટલે કે મારા ફાધરની. કે તારા ફાધરની? તો કે આ તો એન્ટિક વસ્તુ છે અને 1 લાખ રૂપિયા આવશે અને અમે શોરૂમમાં મૂકીશું. એટલે કિંમતી વસ્તુઓની જેને મતલબ જે એ એવી જગ્યાએ ઘડિયાળ પહોંચી ગઈ કે જે એની કદર થવી જોઈએ અને એની કદર થઈ કે ભાઈ 1 લાખ રૂપિયા. ભંગારનો વેપારી એને 100 રૂપિયા આપતો હતો, હવે મ્યુઝિયમ વાળો એને 1 લાખ રૂપિયા આપવા તૈયાર હતો. એટલે અમુક વાર એવું થાય કે ભાઈ આપણે છોકરાને સિવિલ એન્જિનિયર બનાવવા જઈએ એટલે નિષ્ફળ ગયેલો સિવિલ એન્જિનિયર હોય ને એની સલાહ લેવા આપણે જઈએ કે ભાઈ આ તો ભાઈ રખડા કરે છે, સિવિલ એન્જિનિયર જ બનેલો છે, અરે આ કશું નથી લેવાનું, એમાં કશું ના થાય. બરાબર? પણ જે સક્સેસફુલ હોય તેને પૂછો. એ પણ સિવિલ એન્જિનિયર છે, પેલો બી સિવિલ એન્જિનિયર. સક્સેસફુલ હોય એને પૂછો તો તમને સાચી સલાહ આપશે વ્યવસ્થિત કે ભાઈ આ રીતના સક્સેસ જો. પણ નિષ્ફળ ગયેલા વ્યક્તિ પાસે નિષ્ફળતા જ મળશે, નિરાશા જ મળશે. હું સમાજને એક જ વાત કહેવા માંગુ છું મારા તરફથી કે ભાઈ આપણે છોકરો પાછળ પ્લે સેન્ટરથી માંડી અને તમે સતત એની પાછળ મહેનત કરો અને જ્યાં સુધી એ ઉચ્ચ કોટીનું શિક્ષણ પ્રાપ્ત ના કરે ત્યાં સુધી તમારે સતત એનું મોનિટરિંગ કરવું પડશે, એનું ધ્યાન રાખવું પડશે, એને માર્ગદર્શન આપવું પડશે અને એને ઇસ્લામી માહોલમાં રાખી અને આગળ વધારવું પડશે, જેથી કરી અને બીજી રીતે બી એ વ્યવસ્થિત રહેશે અને આપણને કોઈ ચિંતા બી નહીં થાય. આપણે દીકરીઓની બી એટલી જ કાળજી રાખવાની, છોકરાઓની બી એટલી જ કાળજી રાખવાની અને આગળ વધારવા જોઈએ. હું આટલું કહી અને મારું સ્થાન લઉં છું. અસ્સલામ માશાઅલ્લાહ, અલહમદુલિલ્લાહ. સાહિબભાઈએ સ્કૂલની શિક્ષણની લાઈનથી બહુ સારું ધ્યાન દોર્યું. અલ્લાહ તાલા આપ સૌને સહી સમજ આપે અને એમની सोच प्रमाणे हमें चलने तौफीक आए. अब मैं ज़्यादा वक्त नहीं रहते हुए हमारे हाजी इस्माइल मास्टर जो हमारे मदरसा अंजुमन इस्लाम के सेक्रेटरी हैं उनको दावत दूँ तो 5 साल करीब हमारे सामने बात पेश
Haji Ismail Master Sahab. Haji Ismail Master Sahab. हमें जो भी चलो ज़्यादा वक्त रहे में हमारे मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना मुफ्ती इमरान साहब दामद बरकातहू को दावत दूंगा कि वो आए अपने मक़बूला तालिया से मुस्तफ़ीद फरमाएं। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا مؤيدنا مخدومنا معصومنا مقصودنا محبوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. مختلف سماج کے اور مختلف ہمارے مسلک سے تعلق رکھنے والے تمام احباب یہاں پر جمع ہیں. آج ہمارا جو یہاں کی بات چیت کرنی ہے ہمیں، میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی عادت کو چھوڑیں کہ سب میری سنیں میں کسی کے نہ سنوں. سب میری سنیں میں کسی کی نہ سنوں. یہ عادت کو ہم کو سدھارنی ہوگی. میں تھوڑا سا سستی بھی آپ کی ہو جائے گی. حکایت لکھی ہے فارسی کے اندر کہ ایک بندہ تھا جو جا رہا تھا بکریوں کو لے کر، اور بکریوں کو لے کے جا رہا تھا کہ اچانک وہ بکریوں کا ریوڑ اس سے گم ہو جاتا ہے. وہ تلاش کرتے 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 کسی درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے انسان کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ میری بکریاں دیکھی؟ تو وہ بیچارہ بہرا تھا اور یہ بھی بہرا تھا. اس نے پوچھا بکریاں دیکھی؟ وہ سمجھا کہ بھئی رستہ کدھر ہے. اس نے بولا ادھر چلا جا. وہ ادھر چلا گیا. نصیب جو کہ اس کو بکریاں مل گئی. وہ تو خوشی خوشی آیا اور ایک بکری کا بچہ جو لنگڑا تھا اس کو ہدیے میں دینے لگا کہ بھائی تیرا بہت بہت شکریہ، یہ ہدیے میں لے لے. وہ کہنے لگا نا بھائی میں نے اس کا پاؤں نہیں توڑا. وہ کہنے لگا بھائی ہدیہ دیتا ہوں لے لے. دونوں کی ڈسکس چلنے لگی. اتنی دیر میں گھوڑے سوار آ گیا. یہ دونوں نے اشارے میں کیا کہ یہ حضرت سے ہی ہم اپنا فیصلہ کروا لیتے ہیں. وہ اپنی بات کرتا ہے کہ میں ہدیہ دیتا ہوں. وہ کہتا ہے میں نے اس کا پاؤں نہیں توڑا. گھوڑے والا کہتا ہے چلو ہٹو یہ گھوڑا تو میرا ہے. وہ بھی میرا تھا. یہ تینوں کی ڈسکس چلنے لگی. وہ اپنے گھوڑے کی بات کرے، وہ اپنے بکری کی بات کرے. وہ کہ میں نے نہیں توڑا.
तीनों अपनी अपनी बात करते हैं, इशारों में तय हुआ कि चलो कोर्ट में चलते हैं जज साहब के पास। तीनों गए और अपनी अपनी बात पेश की कि घोड़ा मेरा, ये दोनों मांगते हैं, बकरी का बच्चा जो है मैंने इसका पाँव तोड़ा नहीं, वो कि मैं हदिया देता हूँ, लेता नहीं। जज साहब भी जो है 2-3 दिन से बीवी से जंगे अजीम कर चुके थे और बीवी मोहतरमा पियर में बैठी हुई थी और जो है जज साहब को भी बराबर आवाज़ आती नहीं थी। तो वो तीनों को कहने लगे तुम कितनी भी दलीलें पेश कर दो, 3 क्या 300 भी आ जाओ, लेकिन मैं अपनी बीवी को बुलाने वाला नहीं हूँ। आज हर आदमी अपनी बात पेश कर रहा है, किसी की बात सुनने तैयार नहीं है। वो हमारा मुआशरा इस पोजीशन में चल पड़ा है कि बस तहकीक नहीं, कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं, किसी ने कह दिया तो उसकी बात को फॉरवर्ड पे फॉरवर्ड। अरे अल्लाह के बंदे देख तो सही अंदर क्या लिखा है, कौन सा हवाला दिया है, किसकी बात है। नहीं, फॉरवर्ड करते हैं, उसके बाद जब देखता है सर पकड़ के बैठ जाता है कि मैंने ये क्या किया। ये तो ऐसे ही हुआ जैसे कि एक बंदा बैठे बैठे जो है खत पढ़ता है और खत पढ़ते पढ़ते आंखों में से आंसू जारी है, शबनम की तरह गिर रहे हैं कतरे, और देखा कि भाई ये बंदा रो रहा है। तो फिर दूसरा आदमी भी कि इतना बड़ा ऑफिसर रो रहा है, तो वो भी आके खड़े उसके पड़ोस में रोने लगा। ये चंद मिसालें मैं आपको देकर हमने आज जो अपना मजमून रखा है वो दीनी लाइन से हम दुनिया में कैसे मजबूत बने। मैं चंद बातें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के वाक़ियात आपको सुनाकर और आज हम जिस पोजीशन में खड़े हैं, दुनिया के तमाम लोग जिनके हज़ारों नहीं लाखों पूत थे वो एक तरफ खड़े होकर तमाम के तमाम ने अपने आप को मजबूत कर दिया है। और जिस कौम के नबी एक है, जिस कौम का कुरान एक है, जिस कौम के अल्लाह एक है, जिस कौम का काबा एक है, जिस कौम का मदीना एक है, वो कौम आज तितर बितर हो गई है। उसकी वजह ये है कि हमें किसी ने तितर बितर कर दिया है और हम जानते नहीं है कि कौन कर रहा है। ये 3 मिसालें मैं आपको देने के बाद फिर हम चलेंगे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और फिर आएंगे वापस हम अपने समाज के अंदर जाके हम सूझबूझ के साथ अपनी कौम में तालीमी मेयार और हम अपने पावर को कैसा हासिल कर सकते हैं और हम दीन के साथ साथ दुनिया में कितने ताकतवर बन सकते हैं, उसको हम गौर व फिक्र करेंगे। और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि तमाम समाज के तमाम मसलक के लोग अपनी तमाम बातों को अपने अपने हुदूद में रख के उम्मत मुस्लिमा होने का एक सबूत पेश करेंगे इंशाअल्लाह। तो वो बंदा रो रहा है। कभी कभी आप लोग भी मैयत में जाते होंगे, आपको पता भी नहीं होता कि कौन मर गया है, लेकिन लोगों की रोने की आवाज़ से आपका भी दिल भरा होता है, नहीं होता है, लेकिन आपको पता नहीं होता कि कौन मर गया है, लेकिन किसी की रोने की आवाज़ आती है तो आप भी रो देते हो। तो बेचारा बंदा रोने लगा, तीसरा आया कि ये रोता है, चौथा रोने लगे, लोग रोने लगे। जो है अब मुफ्ती साहब की जैसा कोई बंदा होगा, उसने कहा कि पूछूं तो भाई क्यों रोते हो? उसने बोला कि आगे वाला रोता है इसके लिए रोता हूँ। वो आगे गए, बोला कि तुम क्यों रोते हो? तो कहा ये आगे वाला रोता है इसके लिए रोता हूँ। ये समाज का हालत है, ये समाज की हालत है कि बस बात चला दी तो चल गई, लेकिन क्या है इसके पीछे क्या वजह है वो नहीं मालूम। 5वें आदमी के पास गए तो क्यों रोता है? तो कहा कि बस ये हमारे साहब रोते हैं, मैं रोता हूँ। तो साहब आप क्यों रोते हो? कहा मेरे जिगरी दोस्त का जो है खत आया है और उसमें लिखा है कि आप जो है आपकी बीवी जो है वो बेवा हो चुकी है, इसलिए हम बहुत गमज़दा। आपकी बीवी जो है बेवा हो चुकी है, इसलिए हम बहुत गमज़दा हैं। देखो मेरी बीवी बेवा हो गई है। वो बंदे ने कहा अल्लाह के बंदे, जिस बीवी का शोहर जिंदा हो उसकी बीवी बेवा कैसे हो सकती है? वो बोले कि मैंने तो ये सोचा ही नहीं अभी तक, मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि मैं मर गया कि जिंदा हूँ। बस मैंने तो पढ़ा कि मेरी बीवी बेवा हो गई है तो मेरा गम छलकने लगा और मैं रोने लगा।
मौलवी साहब अब पता चला कि बीवी तो उस वक्त बेवा होती है जब मैं मर जाऊं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनू। अल्लाह फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालों, जरा आदत बनाओ अपनी तहकीक करने की। कहीं ऐसा ना हो कि तुसीबू कौमम बिजहाला फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। बगैर तहकीक के कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी से लड़ झगड़ पड़ो, मुसीबत खड़ी कर दो और उसके बाद तुम्हें हकीकत मालूम हो तो तुम शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगो। कुरान करीम ने हमें समझाया है इस बात को। तीसरी मिसाल में आपको देकर फिर हम चलते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो तमाम कामों को देखने के लिए जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उस दौर के अंदर, जिस दौर में यहूदी थे, जिस दौर में कुफार मक्का थे, जिस दौर में ईसाई थे, जिस दौर में रोम एम्पायर था, जिस दौर में फारिस एम्पायर था, जिस दौर में कैसर और किसरा का एम्पायर था, सुपर पावर ताकतें मौजूद थी और वो तमाम के तमाम ईसाइयत के साथ, क्रिश्चियनिटी के साथ, यहूदियत के साथ और अरब के लोग जो है बुत पुजारी थे, उन तमाम के बीच में रहकर अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग किया और अपने समाज को कैसा मजबूत बनाया और अपने आप को कैसा ताकतवर बनाया कि एक वो जमाना आ गया कि फिर सारी दुनिया इनकी मोहताज बन गई। इसको तारीख को हम पढ़ेंगे, हमारे पास वही तारीख लौटाने का मौका आया है। हमारे भाई ने बहुत सारी अच्छी बातें बताई। हम 300 बरस से डाउन चले हैं, वरना उससे 1100 बरस हम बराबर दुनिया में मजबूत पोजीशन में थे। आज भी आप अल कानून नाम की किताब उठाएंगे जो हमारी पूरी दुनिया में जो है वकालत के अंदर चलती है, वो भी हमारे बड़ों ने, मुसलमानों ने लिखी है, फलसफों ने जो लिखी है, साइंटिस्टों ने जो लिखी है, तमाम किताबें आज भी दुनिया में वही बेस के ऊपर चलती है। सिवाय चंद बेस के जो बदले गए हैं, बाकी वही बेस चल के यहाँ तक चले आए हैं। लेकिन किताबों के नाम बदल गए, राइटर के नाम बदल गए, तरीके वही है, बेस वही है जो 1100 बरस तक अहले इस्लाम ने अपने आप को मजबूत करके रखा था। बगदाद को कहते थे उरूसुल बिलाद, जैसा कि आज दुनिया के बहुत सारे मुल्कों को, पेरिस हो के बड़े बड़े मुल्क हो, वहाँ के बड़े बड़े शहरों को कहते हैं कि ये मेट्रो सिटी है, ये बहुत बड़ी सिटी है। उस जमाने में मेट्रो सिटी थी, उरूसुल बिलाद यानी बगदाद थी, जिसके अंदर पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी मौजूद थी और वहाँ बड़े बड़े साइंटिस्ट और बड़े बड़े फलसफी लोग वहाँ मौजूद थे, जिनके पास इल्म हासिल करने के लिए दुनिया के लोग आया करते थे। मुसलमानों के पास यूनिवर्सिटीज कितनी सारी थी, मुसलमानों के पास इल्म इतना सारा था, मुसलमानों के पास साइंस इतना सारा था, सब कुछ था। लेकिन नसीब की बात है कि जिस वक्त से ये कौम टूटी है, तितर बितर हो गई है, 300 बरस से मुसलमानों की ये हालत है कि सिर्फ अमेरिका में 550 बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, सिर्फ अमेरिका में, और तमाम मुस्लिम मुल्कों में 500 यूनिवर्सिटीज हैं। तमाम मुस्लिम मुल्कों में 500 और अमेरिका में सिर्फ 550 यूनिवर्सिटीज है। उसके अलावा के मुल्कों की बात छोड़ी है। इन्होंने यहूदियों की बात की तो जब 1947 के अंदर फलस्तीन के अंदर यहूदियों को बसाया गया, उस वक्त वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का एक बहुत बड़ा सेक्रेटरी था। उस सेक्रेटरी को प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि एक काम करो कि भाई हमारे लोगों को बोलो कि कोई काम काज शुरू करें और अपना कारोबार करके लोग खाने पीने के असबाब बनाएं। सेक्रेटरी ने कहा कि जनाब एक काम करते हैं, लोगों को हम यूँ कहते हैं कि ताकत बनाओ एजुकेशन के थ्रू और जो है पावर के थ्रू अपनी ताकत बनाओ, एक वक्त का खाना खाओ और अपनी ताकत बनाओ। कहा लोग मर जाएंगे भैया, तो बोला कि नहीं मरेंगे, एक जमाना आएगा कि हमारी कौम 5 टाइम खाएगी, 5 टाइम खाएंगे, लेकिन रुकिए
میری بات مانیے، میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا معائنہ کیا ہے، میں صاف لفظوں میں نہیں کہوں گا، لیکن یہ بات آپ سمجھ جانا کہ وہ سیکریٹری کہتا ہے کہ میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا معائنہ کیا، آپ کے گھر میں جو ہے پیالہ ہے تو آپ کے گھر میں جو ہے بستر بھی سادہ ہے اور چارپائی بھی سادی ہے، لیکن میں نے دیواروں پہ 6-7 پاوروں کو لٹکتے ہوئے دیکھا ہے۔ مجھے معلوم ہوا کہ اس نبی کے گھر کے اندر چراغ تو موجود نہیں ہے، لیکن طاقت ایسی موجود ہے جس سے پوری دنیا کے اندر ہم جو ہے قبضہ کر سکتے ہیں۔ اب سمجھ گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو دیکھ کر اس نے نمونہ بنایا، اور نمونہ بنانے کے بعد جو ہے ایجوکیشن سے لے کر جتنی بھی ٹیکنالوجی تھی اس میں انہوں نے محنت کی۔ آج دنیا میں اتنے سارے ملک ہونے کے باوجود، ظلم و ستم کی حد پار کرنے کے باوجود بھی کوئی مسلم ملک میں مائی کا لال نہیں ہے کہ جو ان کے سامنے آنکھ نکال سکے۔ روزانہ آپ دیکھتے ہو نا، فلسطین کی کلیپیں دیکھتے ہو، اس پر ہم نہیں جانا ہے، ہمیں یہ مثالیں دینی ہے۔ ہمارا ملک تو بہت پیارا ہے، بہت اچھا ہے۔ ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فراوانی دی ہے، موقع دیے ہیں، بس وہ تو ہماری غلطی ہے کہ ہم واٹس ایپ پہ صبح شام دیکھتے ہیں کہ حالات خراب ہیں، حالات خراب ہیں، حالات خراب ہیں۔ بریانی کھا رہا ہے، مرغی کھا رہا ہے، گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، 4 ویلر لے رہا ہے، اور سائٹوں پہ سائٹیں کر رہا ہے، زمینوں پہ زمین خریدتا ہے، اور آرام سے دروازے کھلے رکھ کے سو جاتا ہے، اور پھر صبح میں کہتا ہے واٹس ایپ دیکھ کر کہ ملک کے حالات بہت خراب ہیں۔ ارے حضرت جی، آپ شانتی سے گھر پہ سو گئے، سکون سے بہترین ڈگار آ جاوے، اتنا کھانا آپ نے کھا لیا کہ آپ کو سوڈا پینا پڑ رہا ہے۔ دیکھو میں سوڈا اتنا کیوں بنتا ہے بھائی؟ ایسا لگتا ہے نا کسی چیز کا علاج ہوتا ہے نا، لیکن کسی چیز کا علاج ہوتا ہے گا تو شاید اس کا علاج میں تہمت نہیں لگاتا ہوں، اللہ جانے کیا ہوگا، لیکن سوڈا اتنا سارا کیوں بنتا ہے۔ چلیے بات آگے کرتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا تھا، وہ تیسری مثال میں آپ کو دے کر ہم چلتے ہیں پیچھے۔ تو آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں 110 ملٹی نیشنل کمپنیز کس کے ہاتھ میں ہیں؟ بولو بھائی، یہودیوں کے ہاتھ میں۔ ٹھیک ہے، ہم ادھر کی بات چھوڑتے ہیں، ہم اپنے ملک میں ابھی بھی الحمدللہ فریڈم کے ساتھ جی رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں کانسٹیٹیوشن زندہ ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب چھوڑو، سب ختم ہو گیا، کوئی سے امید مت رکھو۔ ایسا نہیں ہے بھائیوں، بلکہ آپ دیکھ رہے ہو کہ آج بھی 65% بلکہ 70% لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں۔ اتنی ساری نفرتوں کے بیان ہونے کے باوجود بھی آپ کی دکان پر 10 غیر مسلم خریدار آتے ہیں، آپ کے اوپر کے بیپاری غیر مسلم آپ کو مال دیتے ہیں، آپ کے ساتھ اچھا ویوہار کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہماری نادانیاں ہیں کہ ہمیں کسی نے کہہ دیا کہ گولی چلی، گولی چلی، گولی چلی، وہ گولی چلی، گولی چلی۔ کسی نے پوچھا کہاں چلی، کہاں چلی، تو بولا کہ وہ بچہ دوڑتے دوڑتے کہہ رہا تھا چل گئی، چل گئی، چل گئی، چل گئی، چل گئی، چل گئی۔ تو چاچا نے سنا تو چاچا نے کہا بھاگو بھاگو، گولی چل گئی، گولی چل گئی۔ بچے کو پکڑ کے پوچھا بیٹا کیا چل گئی، تو بولا کہ امی نے اٹھنی دی تھی، کالی کالی ہو گئی تھی، جونی جونی ہو گئی تھی، میں نے کسی چاچا کو پکڑا دی، انہوں نے مجھے بسکٹ دے دی، وہ چل گئی، چل گئی، چل گئی۔ یہ ہمارا حال تھا۔ صبح شام واٹس ایپ کے سوشل میڈیا پہ دیکھ کے بس ہم اسی پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی آئے آسمان سے فرشتہ
اور اس امت کو ہاتھ پکڑ کے کرسی پر بٹھا دے گی حضرت والا تشریف لائیے، آپ کے لیے حکومت خالی ہے، آپ کب سے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ تشریف لائیے۔ روزانہ آپ بیٹھے بیٹھے اوٹے پر باتیں کرتے ہو اور آپ خواب دیکھتے ہو کہ یوں کرنا چاہیے تو کرنا چاہیے، آخر میں اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ چلیے چلیے، اچانک فیصلہ ہو چکا ہے کہ آپ کو حکومت دے دی جائے۔ یہ ہمارے خواب ہیں، یہ خیال است و محال است و جنوب میدان میں ہمیں مضبوط بننے کے لیے اس زمانے میں دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم ہمارے لیے بہت ضروری بن چکی ہے۔ دیکھیے، نمبر 1 کے اوپر ہمارے ملک میں جتنی بھی طاقتیں بن رہی ہے وہ پارلیمنٹ کے تھرو بنتی ہے، اس میں ہماری کیا پوزیشن ہے آپ جانتے ہیں، سمجھ سکتے ہو۔ آپ کے جتنے بھی کھرڈے پاس ہوتے ہیں، امینڈمنٹ پاس ہوتے ہیں، وہ کس سے ہوتے ہیں کہ بھئی اوپر جتنی بہومتی ہے اس سے ہوتے ہیں، تو ہمارا کیا حال ہے وہ ہم جانتے ہیں۔ دوسرے نمبر کے اوپر سسٹم یعنی IAS آفیسر یعنی کلاس 1 آفیسر سے لے کر 3rd کلاس یعنی تیسرے کلاس نمبر کے آفیسر تک یہ سسٹم پورے ہمارے ملک کا چلتا ہے۔ اس سسٹم میں ہمارے کتنے لوگ ہیں؟ 70 برس ہو گئے آپ کے شہر کو، 70 سال ہو گئے آپ کے شہر کو۔ آپ نے اپنے دین کو بچانے کے لیے یہاں پر دنیاوی اعتبار سے کون سی بچی کو سرجن اور گائنک بنایا؟ بتائیے، آپ بیان کریں گے کہ مولوی صاحب کسی عورت کا چہرہ دیکھنا حرام ہے، بیان کریں گے کہ کسی عورت کا کپڑا اٹھانا حرام ہے، بیان کریں گے آپ کہ کسی عورت کو ہاتھ لگانا حرام ہے، لیکن وہی آپ کی بہو اور بیٹی اور بہن کسی غیر مرد کے پاس جائے گی اور سونوگرافی کے لیے پیٹ کھولے گی اور گائنک کے لیے اپنا بدن کھولے گی، اس وقت آپ کا فتویٰ آپ کے گھر میں رہ جائے گا۔ آپ کو ضرورت تھی کہ آپ کی بیٹی اس میدان میں اترتی تو ہزاروں بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رہتی، ہزاروں بیٹیوں کے پردے محفوظ رہتے، ہزاروں بیٹیاں اپنے گھروں کے اندر آرام سے اپنے علاج کروا سکتی۔ لیکن اے امت مسلمہ، تم نے اپنے آپ کو مسلکوں میں تباہ کر دیا، اے امت مسلمہ تم نے فرقوں میں اپنے آپ کو تباہ کر دیا، تم نے خاندانوں میں تباہ کر دیا، تم نے جماعتوں میں تباہ کر دیا، تم نے آپس میں نا اتفاقیوں میں اپنے آپ کو یہاں لا کر کھڑا کر دیا کہ تمہاری بیٹیوں کو بھیک مانگنی پڑتی ہے، تمہارے بڑوں کو بھیک مانگنی پڑتی ہے کہ ہمیں معاف کر دو، ہمارے پاس کوئی تعلیم نہیں ہے۔ یہ ہماری حالت ہو چکی ہے۔ ہم نے اس کو دین ہی نہیں سمجھا، ہم نے سمجھا کہ ٹھیک ہے چلیے میں آپ کو بتاؤں، ایک کتاب لکھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 165 وہ کام تھے جس کو صرف مستورات کیا کرتی تھی۔ تجارت و معیشت کے 165 وہ شعبے تھے، اس کو ایک کتاب لکھی گئی ہے، اس کتاب میں 165 شعبے ایسے تھے جس کو مستورات سنبھالا کرتی تھی اور مستورات کے ذریعے سے ان کی عزتیں محفوظ رہا کرتی تھی۔ تو مجھے بتائیے کہ آپ 70 برس کے اندر ہم نے اپنی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی بھی حالت ہم سب جانتے ہیں، ہمارے اخلاق، ہمارا رہن سہن، ہماری محبتیں، ہمارے تعلقات، ہماری وراثت، ہمارے خاندانی تعلقات، ہماری نمازیں، ہماری تلاوتیں، اس میں بھی ہم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہاں کھڑے ہیں، اور دنیاوی معاملات میں بھی ہم کہاں کھڑے ہیں وہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ 70 سال میں ہم بتائیں کہ ہم نے اس میدان میں کیا کیا ہے۔ میں تو بروڑے میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ ابھی تو لیول دھیمے دھیمے بڑھ رہا ہے، میرے خود کے پلاننگ کے حساب سے الحمدللہ 23 بچیوں میں سے ایک بچی حافظ قرآن ریڈیولوجسٹ بن رہی ہے اور ایک بچی تو الحمدللہ گائنک بن گئی ہے، اور اس کے علاوہ بھی 23 بچیوں میں سے 9 بچیاں حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ میڈیکل کے اندر ڈاکٹر بن کے قوم کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ ہمارا پلاننگ یہ ہے کہ 100 بچیاں ڈاکٹر بن جائیں جس میں امت کی بیٹیوں کو کسی کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ پلاننگ کیجیے، آپ چھوڑیے
کہ یہ مسلک، یہ بات اپنے اپنے مسلک کو پکڑیے، اپنے اپنے رشتے کو پکڑیے. کسی کو دلیل کرنی ہے تو قرآن و حدیث سے دلیل کر دیجئے، لیکن مسجدوں میں اپنے آپ کو مضبوط کیجئے. مسجدوں میں ایک دوسرے کے خلاف بول کر لوگوں کے سامنے امت کا بخیڑا نہ کیجئے. آپ کو تمام کے تمام لوگ مسلمانوں کے نام سے یاد کرتے ہیں، نہ کسی مسلک کے نام سے یاد کرتے ہیں. بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے. چھوڑیے میرا مسلک تبلیغ سے ہے، بھئی آپ کا مسلک اہل سنت سے ہے، آپ کا مسلک مہدی سے ہے، جس سے بھی ہے اس کو اپنی جگہ پہ دلائل کے ساتھ چلیے. کسی کی بات سمجھ میں آ جائے تو بات الگ ہے، لیکن اس کو بیس بنا کر آپس میں ٹکراؤ کی صورت ختم کر دیجئے. 10% ہمارے عقائد کے مسائل کے علاوہ 90% ہمارے معاملات اور دنیاوی مسائل ہیں جس میں ہم مل جل کر اچھے سے کام کر سکتے ہیں. میں بہت براڈ مائنڈ ہو کر شاید سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، میں آپ کو پیچھے لے جاؤں گا، پھر انشاءاللہ سمجھ میں آپ کو آ جائے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کتنا براڈ مائنڈ کیا تھا. بلکہ اتنا براڈ مائنڈ تھا کہ بخاری مسلم میں روایت موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی نے آ کے میسیج دیا کہ اے اللہ کے رسول، میرا بیٹا آپ کی خدمت کیا کرتا تھا اور وہ یہودی تھا، یہودی مسلمان نہیں ہوا تھا، آپ کی خدمت کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا ہے، آپ دیکھنے کے لیے آئیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اس کے سامنے کہا کہ بیٹا تو نے میری خدمت کی ہے، میں تجھے کہتا ہوں کلمہ پڑھ لے. اس بچے نے اپنے ابا کے سامنے دیکھا کہ ابا کیا کروں؟ ابا نے کہا کہ محمد رسول اللہ جو کہتے ہیں وہ مان لے. کتنا براڈ مائنڈ. آج سوچ سکتے ہیں، آج سوچ سکتے ہیں کوئی بیٹھ جائے تو او باپ رے باپ، فتوے پہ فتوے، فتوے پہ فتوے، کافر ہے اور نہ جانے منافق ہے نہ مشرک ہے. آئیے سیرت پڑھیے، سیرت پڑھیے تو پتہ چلے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے کہاں مینٹین کیے اور اپنے عقیدے کہاں مینٹین کیے. جب عقیدے کا معاملہ آیا تو مکہ کی کافر آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی بھاشا میں اس لیے کہ ان کے جملے نہیں استعمال کرنے ہیں، وہ لوگ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کام کیجئے، 1 سال آپ ہماری مورتی کی پوجا کیجئے اور 1 سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے. یہ بالکل اینڈ تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. یہ اینڈ کے اندر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی جہاں کفر کا اور ایمان کا معاملہ تھا، لیکن ہم اہل ایمان کے اندر ان باتوں سے پرہیز کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے علم کھلا رکھا ہے، دنیا کھلی رکھی ہے، دلائل کھلے رکھے ہیں. ہم اپنے معاشرے اور سماج کو مضبوط کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہو کر اپنی ضروریات زندگی کو مضبوط بنانے کے لیے ہمیں ایک ہونا پڑے گا. ضروریات زندگی کو اگر آپ نے چھوڑ دیا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاد الفقر، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہاری غریبی تمہیں کفر میں نہ لے جائے. ابھی موقع نہیں ہے ورنہ میں 10 دن سے جو ہے 5 سے 6 مسلم بچیوں کے مسئلے پڑے ہوئے ہیں جو ان باتوں پہ دلیلیں کر رہی ہے کہ ہمیں ہمارے سماج نے کچھ نہیں دیا ہے اس لیے ہم دوسرے سماج میں جا کر شادی کرنا چاہتے ہیں. سماج نہیں بلکہ مذہب میں جا کر جو ہے ہماری بڑوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ایک طرف امت ادھر برباد ہو رہی ہے، ادھر یتیم بچیوں کے ساتھ بدکاریاں ہو رہی ہیں. ایسے کیس آئے، ابھی ہم ایک کیس لڑ رہے ہیں، یتیم بچیوں کے ساتھ بھیڑیوں نے بدکاریاں کر کے 6 مہینے کے حمل ٹھہرا دیے ہیں، جہاں پر یتیم بچے سسکیاں دے رہے ہیں، جہاں پر امت کی بیٹیاں اپنے ایمان کو چھوڑ کے کفر میں جا رہی ہیں. اے مسلمانوں، تم اپنے اپنے آپس میں لڑنے میں پڑے ہو، تم اپنے پٹیل پنی میں پڑے ہو، اپنی لیڈرشپ پہ پڑے ہو، اپنے مفتی اور عالم ہونے میں پڑے ہوئے ہو.
मोहम्मद रसूलुल्लाह क़यामत के दिन तुम्हारा गिरबान पकड़ लेंगे कि तुमने अपने ओहदों के लिए, अपने नाम के लिए, अपने बड़े होने के लिए तुम आपस में लड़ते रहे। और वो मेरी बेटियां जो यतीम हो चुकी थी, उनके साथ भेड़ियों ने जबरदस्ती ज़िना किए और उनके पेटों में अमल दे दिए और तुम्हारे सर पे जू भी न रहेगी। क़यामत के दिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं हम, कौन सी जगह पे हम खड़े हैं। आइए मोहब्बत के साथ एक दूसरे का साथ देकर उम्मत के दामन को थामिए, नीचे के लोगों की फिक्र कीजिए। हम अपने घरों में जाकर सो जाते हैं, रात की तन्हाइयों में कौन सी बच्ची सिसक रही है, कौन सी बेटी सिसक रही है, कौन परेशान है, हम सब भूल गए। हमने तो जब दीनी बातें समझ ली, 2-4 तस्बीह पढ़ ली। वो भी तो अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब थे जो रात को निकलते थे और आवाज आती है किसी की बच्ची को जो है बच्चा पैदा हो रहा है, अपनी बीवी से कहा जा देख इसको तकलीफ ना हो, इसके बच्चे के पैदाइश में सपोर्ट कर दे। अमीरुल मोमिनीन है, दंगे आलम उनकी ताकत का चर्चा है। वो इतने बड़े होकर रात की तन्हाइयों में गरीबों का ख्याल किया करते थे और हमने इन तमाम चीजों को तो जो है नीचे रखकर अपनी मर्जी के मुताबिक हम अपनी जिंदगी गुजारते चले जा रहे हैं। ये उम्मत टूट जाएगी, उम्मत के गरीब कुफ्र में चले जाएंगे, उम्मत का कमजोर तबका कुफ्र में चला जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, अपनी लीडरशिप की जगह पर वो लीडर बनिए जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें लीडरशिप सौंपी थी। वो नजरिया इख्तियार कीजिए जो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सौंपा था। आपके नजरियात ये थे कि मेरा कोई उम्मती परेशान तो नहीं। बड़ा इंसान वो होता है जो चलते चलते भी टाल लेता है कि ये तकलीफ ज़दा है, वो टाल लेता है कि ये परेशान है। मैं बड़ी बात तो नहीं, फखर की बात नहीं करूँगा, अल्लाह बचाए, लेकिन मैं हमेशा गाड़ी लेकर चलता रहता हूँ तो किसी मुसलमान बूढ़े को लाड़ी वाला होता है, रुका के पूछता हूँ कि चाचा इतना माल कम क्यों है? बेटा पैसे नहीं, 1000 रुपये दे दिए, माल भरवा लेना। आपकी निगाहों को बदलिए, आपकी जन्नत रास्ते में चल रही है। आपकी निगाहों को बदलिए, जन्नत झोपड़ों में खड़ी है। आपकी निगाहों को बदलिए, जन्नत आपके रोड के ऊपर खड़ी है। लेकिन हमने अपनी निगाहों को बदला है तो सिर्फ हमने चंद मखसूस जगहों पे जन्नत को पाया है और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर जगह जन्नत को मिलाया है। चलते 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 बच्चे खेल रहे थे और एक बच्चा खामोश खड़ा था, मेरे महबूब की निगाह पड़ गई। खेलने वालों पे नहीं, वो खामोश रहने वाले पर पड़ी। बेटा इधर आओ। क्यों बेटा खामोश खड़े हो, खेलते क्यों नहीं हो? कहने लगा कि क्या खेलूं, कल ईद है। सुबह ये बच्चे अपने अब्बू की उंगली पकड़ के दौड़ेंगे मस्जिद की तरफ। मैं खड़े खड़े सोच रहा हूँ कि कल किसकी उंगली पकड़ के ईदगाह जाऊंगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाथ पकड़ा और कहा चल बेटा घर चलते हैं। अम्मी जान से कहा कि देखो हसन और हुसैन के कोई कपड़े अच्छे हो, हसन और हुसैन के कोई कपड़े अच्छे हो तो इस बच्चे को पहना दे और आयशा इस बच्चे का ख्याल रखना। और फिर उस बच्चे से कहा अमा तरदा, ए मेरे लाल अब तुम राजी हो? कान अबू का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे अब्बू जी आज से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन गए हैं। वो उम्मुगा आयशा रदियल्लाहु अन्हा, और तेरी माँ सारी कायनात की माँ आयशा बन चुकी है। वो बच्चा दौड़ता हुआ अपने दोस्तों में खेलने लगा और सबको कहने लगा, ऐ बच्चों तुम्हें तो मुझे तो तुम्हारे अब्बुओं से ज्यादा कीमती अब्बू मिल गए
گئے ہیں، مجھے تو تمہاری ماں سے زیادہ قیمتی ماں مل گئی ہے۔ اور صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے کہا چلو بیٹا، تمام کے تمام ابو جو ہیں انگلی پکڑ کے تمہیں جو ہے لے جاتے نظر آئیں گے، لیکن میں یتیموں سے وہ محبت کرتا ہوں۔ مدینے نے دیکھا، آسمان نے دیکھا، مدینے کی عید نے دیکھا، مدینے کے صحابہ نے دیکھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنے کندھے پر بٹھا کر مسجد میں لے گئے۔ یہ ہے ایک نیچے اتر کر امت مسلمہ کی فکر کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس لیے آج کا جو جمع ہونا ہے، میں آگے کی بات کرتا ہوں کہ ہمیں کس طریقے سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے۔ تو ایک بات میں تمہیں یہ کہنا چاہتا تھا، تیسری مثال دے کر ہم اپنی بات کو تھوڑا سا پیچھے جا کر بہت جلدی سے ختم کر دیں گے۔ آپ اس کو نہ بیان سمجھے، گفتگو ایک تذکرہ ہے ہم کر رہے ہیں۔ تو حضرت مولانا علی میاں صاحب جن کو جانتے ہیں، ان کا بھی یہی طریقہ تھا۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے جو ہے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، جس میں ہر فرقے کے ہر مسلک کے لوگ موجود تھے اور سب ساتھ میں لے کر کام کیا کرتے تھے۔ مولانا علی میاں صاحب جن کے ہاتھوں سے کعبۃ اللہ کا جب رینوویشن ہوا تھا تو ان کے ہاتھوں سے کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولا گیا تھا۔ وہ ہمیشہ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ دنیا کے لوگ تمہارے ساتھ کس طرح کھلواڑ کرتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ لومڑی جو ہوتی ہے، وہ لومڑی اپنے بچوں کو لے کر بیٹھی رہتی ہے اور سب بچوں کی حفاظت کرتی ہے۔ وہ لومڑی جب کچھ کھانا لینے کے لیے جاتی ہے، اچانک شکاری آتا ہے اور وہ شکاری سارے بچوں کو گاڑی میں بھر لیتا ہے۔ جب گاڑی میں بھر لیتا ہے تو وہ لومڑی کو پتہ چلتا ہے تو وہ شکاری کے پیچھے دوڑتی ہے۔ وہ دوڑتی ہے، شکاری کے پاس 10 بچے ہوتے ہیں، اس میں سے ایک بچہ شکاری یوں اٹھا کے پھینکتا ہے۔ وہ لومڑی کی ایک بیوقوفی ہوتی ہے کہ وہ بچے کو لے کر واپس ریٹرن اپنے گھر پہ رکھنے کے لیے آتی ہے، پھر دوسرے بچے کے لیے گاڑی کے پیچھے دوڑتی ہے۔ پھر شکاری دیکھتا ہے کہ قریب آ گئی ہے تو دوسرا بچہ نیچے پھینکتا ہے، وہاں تک وہ جنگل سے پار ہو جاتا ہے اور یہ لومڑی 2 بچے لے کر اپنے 8 بچوں سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے۔ فرمایا مسلمانوں تمہارے ساتھ یہی ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ ڈال دیا، تم آپس میں اختلاف میں الجھ گئے، ادھر بیان ادھر فتویٰ، ادھر بیان ادھر فتویٰ، اور جن کو کام کرنا تھا وہ کام کرتے چلے گئے۔ پھر تمہیں پتا چلا کہ ایک ہی بچہ پکڑا ہے، پھر تم باہر نکلے تو پھر تمہیں دوسرا لومڑی کا بچہ دے دیا، پھر دوسرے مسئلے میں تمہیں الجھا دیا۔ کرتے 70 برسوں میں نہ تم IAS بن سکے، نہ IPS بن سکے، نہ میڈیکل میں مضبوط بن چکے، نہ لیڈرشپ میں مضبوط بن سکے، نہ سیاست میں مضبوط بن سکے، بلکہ آپس ہی کے اندر لڑ پھڑ کر تم اتنے کمزور ہو چکے ہو کہ کسی کے سہارے کے بغیر چلنے کے قابل نہیں ہو۔ شاید میری بات آپ کے سمجھ میں آتی ہوگی۔ تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں جب آپ کو میں نے بتایا کہ کیسا ماحول تھا، ایک طرف طاقتور ایمپائر موجود تھے، بڑی بڑی طاقتیں موجود تھی، ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تشریف فرما ہے۔ مکہ میں عرب کے بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے طاقتور لوگ تھے، لیکن دھیمے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طاقت کو بڑھاتے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے۔ میں یہاں آپ کو ایک بات کہہ کر، جو ہمارا سوچ بیچارے ہم کسی کو دیکھتے ہیں ترنت چالو ہو جاتے کہ دیکھو یہ وہ مسلک سے ہے اور یہ ایسے ہے، وہ ایسے ہے، یہ ایسے، دوسرا آدمی دیکھے گا یہ تو ایسے ہے، وہ تو ایسے ہے، بس اسی میں ہم الجھے رہتے ہیں۔ نہ ہمارے بچوں کی تعلیم، نہ ہمارے بچوں کا آگے بڑھنا، نہ ہمارے بچوں کا فیوچر، نہ ہمارے بچوں کی طاقت، نہ قوم کی طاقت، نہ قوت، اس تمام کو مل کر ہمیں بیٹھنا پڑے گا۔ میں آپ کو جو کہہ رہا تھا کہ ہم نے اس سے پہلے مراد شہید درگاہ کے اوپر ایک پروگرام رکھا تھا جس میں ہمارے نیر بابا، کمال بابا اور ہمارے علماء کرام اور اہل سنت والجماعت کے جو علماء کرام تھے، بریلوی مسلک کے علماء کرام تھے، درگاہ کے مسلک کے علماء کرام تھے، سب کو جمع ہو کر
میں نے ایک بات ان کے سامنے پیش کی کہ بھائیوں ہمارا اختلاف کچھ عقیدے میں ہے, کچھ عبادت میں ہے. کبھی کوئی کہتا ہے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, چلو میں نے یہ بات مان لی. عقیدے کے اندر کچھ اختلافات ہے, بات مان لی. اب مجھے آپ بتائیے کہ اور کوئی چیز میں اختلاف ہے؟ ہمارے حقوق حاصل کرنے میں اختلاف ہے, ہماری بیٹی کسی کے ساتھ چلی جائے تو اس میں کوئی اختلاف ہے, ہماری روٹی روزی مکان کپڑا محلہ اپنے مسائل کے بارے میں کوئی اختلاف ہے, میڈیکل کے بارے میں کوئی اختلاف ہے, امت کو اگر کورٹ کے اندر مسائل پیش آئے تو کوئی اختلاف ہے. اتنے سارے مسائل میں نے ان کے سامنے پیش کیے, بتاؤ اس میں کوئی اختلاف ہے؟ نہیں ہے نا, نہیں ہے نا. تو میں نے کہا تم تمہارے مصلی پہ نماز پڑھ لو, میں میرے مصلی پہ نماز پڑھ لیتا ہوں, اور اس کے بعد ایک ٹیبل پر بیٹھ کر امت کے اور مسائل کو حل کریں گے انشاءاللہ. جب ایک مندر اور مسجد کا انسان ایک ٹیبل پر بیٹھ سکتا ہے تو دو مسجدوں کے امام ایک ٹیبل پر کیوں نہیں بیٹھ سکتے ہیں؟ جب ایک مندر کا مہند اور ایک مسجد کا امام ایک ٹیبل پر بیٹھ سکتا ہے تو دو درگاہ کے اور ایک مسجد کا امام ایک ٹیبل پر کیوں نہیں بیٹھ سکتا ہے؟ تم بھی تو اللہ کو مانتے ہو, تم بھی تو محمد رسول اللہ کو مانتے ہو. اس کے بعد کی بات الگ ہے کہ تمہارے عقیدے میں کچھ معاملہ ہے, ٹھیک ہے, براڈ مائنڈ ہو جائیے. ایک بہت بڑا مہاراج ہو, وہ اپنی مندر میں جا کر آپ کے پاس آ کر بیٹھ سکتا ہے, تو پھر دونوں مسلمان چاہے اپنی عبادت میں اختلاف ہے, پڑھ لیجیے نماز ادھر, میں پڑھ لیتا ہوں ادھر نماز. نماز پڑھنے کے بعد پھر ایک ٹیبل پر بیٹھ کر امت کی بچیوں کے لیے کیوں گفتگو نہیں کر سکتے, امت کی تعلیم کے لیے کیوں گفتگو نہیں کر سکتے, امت کے ایجوکیشن کے لیے کیوں گفتگو نہیں کر سکتے, امت کے روزی روٹی مسائل کے لیے کیوں گفتگو نہیں کر سکتے. ہمارے روڈ, ہمارے کھڈے, ہماری ڈرینیج, ہماری تکلیفوں کے بارے میں کیوں گفتگو نہیں کر سکتے ہم؟ لیکن ہم کو ایسا 5% مسائل میں الجھا کے رکھا کہ پورا دن کھڈوں میں گاڑی چلاؤ, گندگی میں رہو, مصیبت میں رہو, لیکن تمہارے پاس نعرہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم یہ مسلک کہ ہم وہ مسلک. اسی میں ہم تباہ ہو گئے, اسی میں ہم جو ہے بربادی کے راستے پہ جا کر کھڑے ہو گئے. اس لیے ہم دنیاوی معاملات میں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے زیادہ آپس میں اتفاق پیدا کیجئے, اپنے تعلقات کو مضبوط کیجئے. بہت بہت برسوں کی یہ سوچ جو دماغ میں چڑھ بیٹھی ہے اس کو نکالیے اللہ کے واسطے, اور ایک نگاہ بنائیے کہ مسلمان تو مسلمان, لیکن میں انسانیت کا بھی پورا خیال کروں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے آئے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے اپنے آپ کے حساب سے ہم نے نیرو مائنڈ بنا دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں کون رہتے تھے؟ آپ کو معلوم ہے بھائی کون رہتے تھے؟ یہودی رہتے تھے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو ہے 50% آبادی کس کی تھی؟ اور اوس و خزرج ایک بڑے خاندان تھے, ان کی آبادی تھی, اور تھوڑے بہت دوسرے لوگوں کی آبادی تھی. لیکن یہودی جو ہے بہت تعداد میں وہاں رہتے تھے. اس کی تاریخ لمبی ہے, اس کے بارے میں ابھی ہم موقع نہیں ہے گفتگو کرنے کا. وہ قوم تبا سے لے کر ابھی تک کا جو تاریخ ہے لمبی, یہودی یہاں کی وہاں کے بسے کیسے بسے, وہ بات کی بات ہے. لیکن مدینے میں یہودی رہتے تھے. 2 بڑے بڑے قبیلے تھے, ایک بنو قریظہ, بنو نذیر, اور ادھر بنو قینوقا. یہ 2 بڑے بڑے قبیلے یہودیوں کے تھے, بڑے طاقتور تھے, اور مدینہ المنورہ میں ان کا اچھا سا بزنس اور اچھی سی پاور ان کا جمع ہوا تھا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اوس و خزرج کے سپورٹ سے اور مہاجرین کے سپورٹ سے ان کا بھی ایک بہت مضبوط قدم وہاں جم گیا. لیکن جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہودی اور مسلمانوں کے بیچ میں تھوڑی سی رکجھک ہونے لگی. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سرداروں کو اور مسلمانوں کے سرداروں کو بٹھا کر ایک کولیبریشن کیا کہ کوئی بھی باہر سے آئے گا تو ہم مل کر اس کا مقابلہ کریں گے, لیکن اپنے اس مدینے والی سٹی کے اندر ہم آپس میں کوئی بھی طرح جھگڑا نہیں کریں گے. اس سے بڑی مثال کوئی دے سکتا ہے؟ کوئی دے سکتا ہے؟
یہودی جو قرآن کہتا ہے حسدم من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر وقت تیار رہتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماحول کو مضبوط کرنے کے لیے یہودیوں کے ساتھ بھی گلوبلیشن کیا۔ اس کے بعد جب پورا غزوہ احزاب یعنی پورا عرب مل کر مدینے پہ حملہ کرنے آیا تو تھوڑی دیر کے لیے یہودیوں کو لگا کہ اب مسلمان جو ہے مصیبت میں آ جائیں گے، تو انہوں نے اس معاہدے کو توڑنے کا اعلان کیا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ توڑتے ہیں، لیکن بعد میں تھوڑی دیر بعد ان کو احساس ہوا کہ یہ مسلمان مضبوط ہونے والے ہیں۔ پھر سے ان کے سردار آئے اور کہا حضور معاف کر دیجیے، ہم نے جو معاہدہ توڑا تھا اس کو ہم واپس جوائن کرتے ہیں۔ یہاں تو ہم کسی کے ساتھ بیٹھ گئے، بھئی وہ بھائی ہمارا کیا بھائی ہے سب کا سعید بھائی اور دوسرے ہمارے ساتھی جتنے بھی ہمارے جو ہے اپنے اپنے سماج کے لوگ یا اپنے اپنے مسلک کے سے تعلق رکھنے والے لوگ اگر کسی جگہ ساتھ بیٹھ گئے تو ہمارے کچھ ساتھی کہیں گے دیکھو ادھر دیکھیے یہود ہیں، یہود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مقابلے میں کافر مکہ کے سارے آئے اور ان دونوں نے آپس میں معاہدہ کر کے رکھا تھا۔ تو یہودیوں کی بھی ذمہ داری بنی تھی کہ ہم مسلمانوں کا سپورٹ کریں گے، اور مسلمانوں کی ذمہ داری بنی تھی کہ کوئی یہود کے اوپر حملہ کرے گا تو ہم سپورٹ کریں گے۔ اور یہ طے کس نے کیا تھا؟ یہ طے کس نے کیا تھا؟ میں نے نہیں کیا تھا، ہمارے علماء نے نہیں کیا تھا، بلکہ سرکار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا تھا۔ اس لیے تھوڑا سا اپنے دماغ کو کھول کر رکھیے، امت کے اندر جوڑ پیدا کرنے کے لیے اپنے مسلکی مسائل کو اپنے ذریعے سے دلائل سے مضبوط رکھیے۔ میں نہ نہیں کہوں گا، لیکن جب امت کے اور مسائل ہو تو مل جل کے کام کیجئے، اسی میں ہماری ترقی ہوگی۔ اس لیے جمعیت علماء ہند کے اندر بھی آپ دیکھو گے سدبھاونا کا منچ لگانے کا آرڈر کیا گیا ہے کہ تمام مسلمانوں کے مسلکوں کے ساتھ ساتھ تمام غیر مسلموں کے سمجھدار طبقوں کو جوڑا جائے اور اس ملک کو بچایا جائے، اس ملک کی حفاظت کی جائے۔ میرے پاس موقع نہیں ہے، ورنہ اسلام جو ہے ہندوستان میں بڑی کتابیں لکھی گئی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کے واقعات لکھے گئے ہیں۔ یہ ہمارا ملک ہے، اس ملک کے اندر نرمی ہے، اس ملک کے اندر محبت ہے، اس ملک کے اندر عافیت ہے۔ علامہ اقبال اتنے پڑھے لکھے انسان تھے، یوروپ بھی گئے، دنیا بھر میں گئے، ساری دنیا کو گھوم کے آئے، باہر پڑھ کے آئے، لیکن اس کے بعد بھی کہنے لگے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو ہند سے جو ہے میٹھی میٹھی اور بہترین خوشبوئیں آ رہی ہے۔ اللہ نے ہمیں اس ملک میں پیدا کیا ہے جہاں پر ہمارے بڑوں نے بہت اچھے کام کیے ہیں۔ اس وقت بھی ہماری مائنورٹی تھی، غیر مسلموں کی میجورٹی تھی۔ مغل آئے کہ لودھی آئے کہ سید آئے کہ غزنی آئے، اس ملک میں پہلے سے میجورٹی غیر مسلموں کی تھی، مائنورٹی ہماری تھی، اور ابھی بھی مائنورٹی میں ہم ہیں، میجورٹی میں وہ ہے۔ اس زمانے میں بھی یہی حال تھا، لیکن آپ واقعات پڑھ سکتے ہیں کہ اس ملک میں نرمی ہے، اس ملک میں محبت ہے۔ جو ہے غلطی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھا رہے۔ اس لیے تمام کے تمام لوگ دیکھیں، میں 3 باتوں میں سے 2 باتیں کہہ دی آپ کو۔ تیسرے نمبر پر جوڈیشل ابھی زندہ ہے، جوڈیشل ابھی زندہ ہے، اس حکومت کے اندر ابھی بھی زندہ ہے۔ 10% کمی ہو لیکن ابھی بھی کورٹ کے فیصلے اچھے ہوتے ہیں، اور وہاں پر پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں۔ بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ججوں پر بھی اچھے پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ بولتے ہیں۔ کل ہی ایک جج نے بڑا انٹرویو دیا تھا سپریم کورٹ کے بارے میں کہ یہاں کے ججوں کا کیا عالم ہے۔ آج بھی جوڈیشل زندہ ہے، اس لیے ہم اپنے علاقوں میں کم از کم اچھے مسلمان سمجھدار قوم کے ہمدرد 10-15 وکیلوں کو ضرور پیدا کریں۔
اپنے بچوں کو بنائیں وکیل، اپنے بچوں کو جو ہے اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشن کا علم حاصل کروائیے، تاکہ وہ ہماری مسجدوں، ہماری عبادت گاہوں، ہماری زندگیاں، ہمارے حالات کی حفاظت وہ اس قاعدے قانون میں رہتے ہوئے کر سکیں۔ تو انشاءاللہ دیکھیے میڈیکل کی لائن میں ہماری پوری قوم دنیا بھر کے لوگوں کا 30% پیسہ جا رہا ہے۔ ہمارے پاس میڈیکل نہ ہونے کی وجہ سے ہم جہاں کہیں جاتے ہیں لوٹے جا رہے ہیں۔ اس لیے میں نے ہمارے پی ایم ڈی کے ڈاکٹر ان سے وہ ٹائم میں ہماری بات ہوتی رہتی تھی، میں نے پورا حساب نکال کے کہا تھا کہ منتھلی بروڈا کے مسلمانوں کا رپورٹ میں MRI، CT اسکین، بلڈ ٹیسٹ، جو یورین ٹیسٹ اور چھوٹے موٹے پیٹ اسکین جو بڑے ہیں سب ملا کر 2.5 کروڑ روپیہ صرف امت مسلمہ کا یہ جو ہے لیب کے اندر خرچ ہوتا ہے۔ الحمدللہ انہوں نے فکر کی، ابھی جو ہے یہ CT اسکین لائے، ابھی MRI بھی لیا ہے الحمدللہ۔ انہوں نے ڈاکٹر پالا صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ دیکھو 19 لاکھ روپے کا جو کام ہوتا ہے بازار میں، الحمدللہ وہ کام ہمارے یہاں 6 لاکھ روپے میں ہو گیا۔ ایک مہینے میں 13 لاکھ روپے کی بچت آپ کو کر کے دی۔ آپ لگا لیجئے 12 مہینے میں آپ کا کتنا فائدہ ہوا، وہ صرف CT اسکین میں، MRI الگ اور لیب الگ۔ آپ کی اتنی بڑی اکانومی ٹوٹ جائے گی تو آپ کہاں کے رہو گے؟ آپ اپنے آپ کو غربت میں دھکیلتے جاؤ گے، اور غربت انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ لہذا ہم سب مل کر انشاءاللہ نیت کریں کہ دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم میں اپنے بچوں کو آگے بڑھائے۔ ذمہ دار لوگ کبھی موقع ملے تو بیٹھ کر میٹنگ کیجئے، اس کے پلاننگ بنائیے۔ میں نے ابھی 3 محلوں میں محلہ کمیٹی بنانا شروع کیا۔ ہمارے محلے میں بنایا، دوسرے محلے میں بنایا، 200 مکان کے بیچ میں ایک محلہ کمیٹی۔ اس میں سماج کا کوئی خیال نہیں، مسلک کا کوئی خیال نہیں، جو محلے میں 200 مکان ہیں ان کی کمیٹی بنا دی گئی، ان میں 20 ذمہ دار، 10 نوجوان، 10 عمر والے، اور طے کر دیا گیا کہ ان میں مالدار لوگ 20% زکوٰۃ کا پیسہ یہاں جمع کرائیں گے۔ محلے کی کوئی بیوہ دوسرے محلے میں مانگنے نہیں جائے گی، محلے کا یتیم کسی دوسرے محلے میں فی مانگنے نہیں جائے گا، محلے کا غریب رمضان میں کسی دوسرے محلے میں چندہ کر کے اناج نہیں لائے گا، محلے کی کوئی بچی سسکتی ہوئی اپنی شادی کے لیے دوسرے محلے میں نہیں جائے گی۔ وہ پورا کے پورا محلہ تمہاری ذمہ داری نبھائے گا، اور ہم آپس کے اندر مل جل کر ایک مضبوط معاشرہ بنائیں گے۔ کھلے عام کوئی بھی شراب پیے گا، بیچے گا، کھلے عام کوئی ڈرگس کا کام کرے گا، بیچے گا، ہم قاعدے سے اس پر کارروائی کر کے اس کے اوپر سخت پگڑے دلوائیں گے۔ یہ ہم نے محلہ کمیٹی بنائی ہے۔ اگر آپ اپنے علاقوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو اپنی زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ اپنے محلوں کو مضبوط کیجئے۔ انشاءاللہ اسی میں سے آپ کو بہترین بچے ملیں گے، اور آپ خود کفیل بن جاؤ گے اور دوسروں کے محتاج نہیں رہو گے۔ جے ہند سماج 5% ہے نا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کیسا زوردار جمع ہو کے جواب دیا کہ سب ٹھنڈا ہو گیا۔ لیکن ہمارے معاملات اللہ رحم کرے، ایک ادھر ایک ادھر، ایک ادھر ایک ادھر۔ انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام سماجوں کو، جو جمعیت علماء ان کے تھرو بھی ان لوگوں نے بینر بنائے کہ بھئی ہم کس طریقے سے غریبوں کے کام آئے، محلے میں کام آئے، اور ایجوکیشن میں کیسے کام آئے، اور غریب بچوں کو دستک لے کے کیسے ترقی دلا کر ان کو پڑھائے۔ اور ہمارے یہاں کی یتیم، میں آپ کو بہت کہوں گا کہ یتیم اور بیواؤں کی کفالت آپ ضرور کیجئے، ان کو کسی کے رحم پہ مت چھوڑیے۔ وہ مالداری کیا کام کی جس کے محلے میں بیوہ اپنے بچوں کو لے کر روتی ہو، قسم خدا کی اس کے کھانے میں کبھی برکت نہیں ہوگی۔ میرے آقا نے فرمایا، اے لوگوں تمہاری طاقت ہو، تمہارے محلے میں غریب بیوہ یتیم ہو اور وہ بھوکے سو جائیں تو تم پر اللہ کی لعنتیں برسیں گی، یہ تمہارا مال تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اس لیے ہر امیر، ہر محلے کا نوجوان اپنے پاس یتیم بچوں کا، بیوہ بچوں کا لسٹ رکھے اور ان کی معلومات رکھے۔ میرے بھائیوں، جنت بہت
جگہ پہ کھلی پڑی ہے۔ آئیے ہم امت کے آنسو پوچھتے ہوئے، اللہ کے دین پہ چلتے ہوئے اپنے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بنانے کی کوشش کریں، اور اس ملک کے اندر بھی اپنے آپ کو مضبوط قدم اپنی تعلیم اور اپنے ایجوکیشن کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ زمانہ وہی آ چکا ہے، جو پڑھا لکھا ہوگا وہ مضبوط ہوگا۔ باقی کا دینی تعلیم اللہ کے وہاں ضرور ہمیں جنت دلا دے گی، لیکن دنیا کے معاملے میں دنیاوی تعلیم ضروری ہے۔ یہ بالکل کلیئر بات ہے۔ آپ اسٹوپنگ لو کہ کروسین لو کہ جو آپ اینٹی بایوٹک لو یہودی کی بنائی ہوئی ہوئی کہ آپ کھائیں گے تو آپ کا سر اچھا ہو جائے گا۔ ایسا تو گولی میں نکلا نہیں ہوگا کہ مسلمان جناب عالی آپ کے خون میں یہ دوا گئی تو یہودی نے بنائی ہے، آپ کو اچھا نہیں ہوگا۔ جو ترقی کرے گا دنیا میں اس کا سکہ چلے گا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے تو آپ اپنے بچوں کو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھائیے، اور ایک شہر اور ایک علاقہ ایسا مضبوط ہونا چاہیے کہ لوگ ہمارے پاس آ کر اپنے مسائل کو حل کریں۔ آج امت مسلمہ خیر الامم، خیر امت کبھی کبھی کسی کے پاس جاتی ہے جو دنیاوی اعتبار سے میں نام نہیں بولتا، لیکن جو ہے بیکورڈ کلاس میں ہونے کے باوجود بھی آپ کو ان کے ہاتھ جوڑنے پڑتے کہ صاحب بچی کا مسئلہ ہے، صاحب ہاتھ جوڑتے کرتی تھی، ہائے ہائے تم تو کتنے اونچے لوگ تھے، تم تو سارے نبیوں کے سردار کے امتی تھے، تم تو ساری کائنات میں خیر امت تھے، تم نے اپنے آپ کو اتنا ڈاؤن کر دیا، اتنا ڈاؤن کر دیا کہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگنی پڑی۔ کاش امید ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے بچوں میں اس بات کا خیال آئے گا، اور آئندہ ہم انشاءاللہ، یہ ہمارے گودھرا میں 20 برس پہلے جاتا تھا تو وہاں کا ماحول ایک الگ ہی تھا، لیکن 20 برس کے بعد انہوں نے دھیمے دھیمے اپنا پاور جو بنایا ہے الحمدللہ بڑا زبردست، ان کی رہنی کرنی بھی دیکھیے آپ، بڑی صاف ستھری، اور دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم۔ ایک مرتبہ ایک پروگرام ہوا تو 300 بچے انجینئر جمع ہو گئے، تو دھیمے 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 انہوں نے اپنے آپ کو جب ڈیولپ کیا۔ آپ دیکھیے 2002 کے بعد بروڈا میں صرف 20 سے 25 ڈاکٹر تھے، آج کی تاریخ میں 700 ڈاکٹر ہیں مسلمان۔ آپ لوگ اگر محنت کریں گے تو ضائع نہیں ہوں گے، اس لیے تمام سماج کے لوگ مل جل کر کام کریں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ جو قوم کے سماج کے مسلک کے ذمہ دار آئے ہیں، میں ان کا بھی تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جمعیت علماء دبوئی کی طرف سے اللہ تعالی ہم تمام کو مل جل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پلان ہے تمہارا انگلش میڈیم کا؟ مفتی صاحب نے یہاں پہ انگلش میڈیم کی اسکول کا کچھ پلان ہے، 1 سے 5 تک کی پرمیشن آئی ہے، ہاں تو بھائی اس پر بھی توجہ کریں اور اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، ان سے ملاقاتیں کر لیں اور کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے مل جل کر کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، مختصر سی دعا کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ ہمارے تمام بھائیاں جمع ہوئے ہیں، اے اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، عشق نصیب فرما، پیار نصیب فرما، ان کی تابعداری نصیب فرما۔ ہمیں ایک امت ہو کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اتفاق نصیب فرما، اختلافات سے ہماری حفاظت فرما، ہر ایک کے ساتھ ہمدردی رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے محبت کرتے تھے، سب سے پیار کرتے تھے، رحمت للعالمین۔ اسی لیے اللہ آپ نے کہا کہ عالمین میں تو سب تھے، مسلمان بھی تھے، یہود بھی تھے، عیسائی بھی تھے، کافر بھی تھے، میرے محبوب سب کے لیے رحمت تھے۔ اے اللہ ہمیں بھی تمام کو بھی ان کی غلامی نصیب فرما دے۔ جتنے لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، اچانک آنے والی مصیبتوں تکلیفوں سے حفاظت فرما۔ جن جن بھائیوں نے ارادے کیے کہ ہم کچھ کریں گے
اللہ ان کے ارادوں کو مضبوط بنا دے۔ مفتی صاحب نے جو ارادہ کیا ہے کہ بچوں کی تعلیم انگلش میڈیم میں آگے بڑھنا ہے، اے اللہ ان کی بھی مدد فرما۔ جو لوگ دین دنیا میں علم قرآن میں علم دین میں جہاں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اللہ آپ سب کی مدد فرما دیجیے۔ ہماری دعاؤں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اولیاء کرام میں سب کے دوبیر میں قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ